السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سی اولاد تھی، لیکن حابل اور قابل یہ آدم علیہ السلام کے مشہور بچے ہیں۔ یہ دونوں بھائی تھے، لیکن حسد اور کینہ کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ اکثر لوگ اس بات میں الجھ جاتے ہیں کہ کس نے کسے قتل کیا تھا، تو میں آپ کو آج ایک نقطہ بتاتا ہوں جس سے آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ کس نے کسے قتل کیا تھا۔ قاتل یہ لفظ قوف سے آتا ہے اور قابل بھی قوف سے آتا ہے۔ یاد رکھیں، قابل ہی قاتل ہے، یہ دونوں کی شروعات قوف سے ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن شریف میں ہے، حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دینا شروع کی تو اس کی ترتیب یہ تھی کہ انہیں ہر حمل میں 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور یہ دونوں حقیقی بھائی اور بہن مانے جاتے تھے۔ پھر جب دوسری بار لڑکا لڑکی ہوتے تھے تو پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے کی لڑکی، ان دونوں میں نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک عارضی ترتیب تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی اور اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اسی ترتیب میں حابل اور قابل بھی پیدا ہوئے۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ قابل کی بہن کے مقابلے میں کم خوبصورت تھی۔ جب ان کے نکاح کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو حابل کی بہن کا پیغام بھیجا۔ اس پر قابل نے انکار کر دیا۔ قابل نے کہا، میری بہن زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو اللہ کا حکم سنایا اور بتایا کہ وہ تمہاری بہن ہے اور اللہ نے اس سے تمہارا نکاح حرام کر دیا ہے۔ لیکن قابل نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو اللہ کی نظر ماننے کو کہا کہ جس کی قربانی اللہ قبول کریں گے اسی کی بات مانی جائیں گی۔ قابل یہ کھیتی باڑی کرنے والا شخص تھا اور حابل یہ بھیڑ بکری پالنے والا شخص تھا۔ حابل نے اپنے بھیڑ بکریوں میں سے سب سے عمدہ اور سب سے محبوب جانور اللہ کے لیے خوش دلی سے پیش کیا، اور کہتے ہیں کہ قابل نے اپنے کھیت کا کچھ اناج اللہ کی راہ میں دیا، پھر اس میں سے کچھ بالیاں جو عمدہ تھی وہ نکال لی اور سب ردی مال اللہ کی راہ میں دیا، اور وہ بھی بے دلی کے ساتھ۔ پھر آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو جلا گئی۔ اس دور میں مسکین لوگ نہیں تھے تو لوگ اپنی اپنی قربانی پہاڑوں پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ جس کی قربانی کو قبول کرتا تھا اسے آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر قابل بہت غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابل نے غصہ نہیں دکھایا اور کہا کہ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اس واقعے سے قابل بہت غصہ ہوا اور اس نے ٹھان لیا کہ میں حابل کا قتل کروں گا۔ حابل نے اس سے کہا، اگر تو مجھے قتل بھی کرے گا تو بھی میں اپنے ہاتھ خون سے نہیں رنگوں گا، یعنی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور حابل نے اسے اللہ سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا بدلہ اللہ تجھ سے لے گا اور تجھے اذیت والا عذاب ہوگا۔ لیکن اس نے ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیا اور حابل کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد قابل پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ کئی دنوں تک اپنے بھائی کی لاش کو لے کر گھومتا رہا۔ پھر ایک دن اس کی نظر 2 کووں پر پڑی، دونوں لڑ رہے تھے۔ پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے زمین میں گڈھا کھودا اور اسے دفنا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابل یہ دیکھ کر افسوس کرنے لگا کہ یہ ترتیب مجھے کیوں نہیں سوجی۔ اسے اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا اور نہ وہ اپنی غلطی پر افسوس کر رہا تھا۔ یہ دنیا انسانیت کا پہلا قتل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب میں قابل کا حصہ مانا جائے گا، اور ہر قتل کا کچھ نہ کچھ گناہ قابل کے سر پر ہوگا۔ یہ بات جب آدم علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت نے بہت افسوس کیا، اور کہتے ہیں کہ 1 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے ہنسی نہیں نکلی۔ قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بے گناہ کے قتل کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ یہ عمل ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ تھا انسانوں کا زمین پر پہلا بڑا گناہ۔ اور بھی بہت واقعات آگے آئیں گے۔
آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہماری یہ سیریز دنیا کی تاریخ کو پورا دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔